زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو سیشن 3 آف ہیلنگ ہارٹس ود قرآن۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کو دعوت اور ان کی اصلاح کی کوشش۔ تو قرآن شریف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ واقعہ کئی مقامات پر بیان فرمایا۔ کوشش ہوگی کہ اس کو سمرائز مینر میں انشاءاللہ 2 دن میں اس کو مکمل کر لیں۔ آج ہم یہ ڈسکس کر لیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیسے تبلیغ کی، کیا طریقہ کار تھا، قوم نے کیا اعتراضات کیے، اس کا کیا جوابات حضرت نوح علیہ السلام نے دیے، اور کل انشاءاللہ پھر ہم مزید ڈسکس کریں گے کہ اس قوم پہ عذاب کیسے نازل ہوا تھا۔ تو کوشش ہوگی کہ 2 دن کے اندر انشاءاللہ ہم یہ واقعہ ایک سمرائز مینر میں اچھے طریقے سے ہم اس سے کچھ چیزیں سیکھ سکیں یا ہم بیان کریں گے۔ دیکھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بھیجے ہوئے انبیاء کرام کو اور نیک بندوں کو ہم مسلمانوں کے لیے رول ماڈلز بنایا ہے۔ یعنی یہ وہ شخصیات ہیں جنہیں دیکھ کر ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے، جن کی زندگیوں پہ آنے والے مختلف واقعات پہ غور کر کے ہمیں اس سے لیسنز لینے ہیں، دا ریئل لائف لیسنز، جو کہ یہی شخصیات ہمیں سکھا سکتی ہیں، کوئی اور نہیں سکھا سکتا۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے ان مبارک انبیاء کا ذکر قرآن شریف میں بار بار فرمایا۔ ایسے انبیاء کے علاوہ اپنے نیک بندوں یعنی اولیاء اللہ کا بھی ذکر اللہ نے فرمایا۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے طریقے کو فالو کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ تو اس طریقے سے جتنے بھی نیک بندے ہوتے ہیں سب ہمارے لیے رول ماڈلز ہوتے ہیں، لیکن انبیاء کرام دے آر دا بیسٹ آف دا کریشنز، سب سے بہترین تخلیق ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، ایبسلیوٹلی فری آف سنس، کمپلیٹلی پرفیکٹ۔ تو ان کی زندگی سے ہمیں سب سے زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے ان کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں متعدد مرتبہ بیان فرمایا۔ اب کل ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ مکمل کر لیا تھا۔ تو دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت شیس علیہ السلام، حضرت شیس، شین یا ثا، شیس۔ حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور یہ بھی اللہ کے نبی تھے اللہ کے حکم سے۔ قرآن شریف میں ان کا نام مذکور نہیں ہے، لیکن حدیث مبارکہ میں اس کی صراحت آئی ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے۔ اچھا، ان کے بعد جو دوسرے نبی آئے وہ ہے حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح طور پہ نام کے ساتھ قرآن میں متعدد مقامات پر ارشاد فرمایا، ان کی تعریف فرمائی ہے کہ وہ سچے انبیاء میں سے تھے، صدیقین میں سے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک اور نبی جو تشریف لائے دنیا میں وہ ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے حضرت ادریس شیس علیہ السلام، تیسرے حضرت ادریس علیہ السلام، اور چوتھے ہیں حضرت نوح علیہ السلام۔ تو سورہ ہود کی آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیان فرمایا۔ اب ہوا یہ کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو کئی صدیوں کے بعد شیطان نے لوگوں کو گریجولی انہیں پریشان کرنا شروع کیا، انہیں گمراہ کرنا شروع کیا، کفر کی طرف ان کو بلانا شروع کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہ قوم بالآخر بت پرستی کرنے لگ گئی۔ اس کا آغاز ایسے ہوا کہ شیطان نے ان کے دلوں میں خیال ڈالا کہ جو تمہارے نیک بندے جو گزر چکے ہیں، حضرت آدم، حضرت شیس، حضرت ادریس اور جو ان کے پیروکار تھے، تم ایسا کرو کہ ان کی تصاویر بنا لو۔ جب تم ان کی تصویر بنا لو گے تو تمہیں جب بھی ان کی یاد آئے تو تم ان کی تصویر کو دیکھنا، تو کیا ہوگا کہ تمہارا ذوق و شوق اور بڑھ جائے گا، تم اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو جاؤ گے۔ تو کچھ لوگوں کو یہ آئیڈیا اچھا لگا، انہوں نے کیا کیا کہ دیواروں کے اوپر اس زمانے کے اعتبار سے پتھروں وغیرہ سے ان کی تصاویر بنا دی۔ اب جب بھی ان تصاویر کو دیکھتے تھے وہ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے زیادہ قریب محسوس کرتے تھے، ایک ریلیجس سی اور ایک دینی سی فیلنگ آنے لگتی تھی، ایموشنل ہو جاتے تھے، تو انہیں بڑا اچھا لگتا تھا کہ ہم نے تصویر بنائی تو ہم نے بہت اچھا کام کیا۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ ڈیکیڈز اور سینچریز کے بعد شیطان نے اس آئیڈیا کو اور ایوالو کیا، ان کے ذہن کو اور ورغلایا، ان سے کہا کہ تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ان تصویروں کو اپنے گھروں میں بھی بناؤ، اپنی مساجد میں بھی بناؤ، جب تم انہیں دیکھو گے تو تمہارا ذوق و شوق اور بڑھے گا۔ تم نے تو تصویر باہر بنائی ہوئی، ایک جگہ پہ جا کے دیکھنے کا کیا فائدہ؟ تو لوگوں کو یہ آئیڈیا پسند آیا، انہوں نے اپنے گھروں میں اور مساجد کے اندر تصاویر بنانا شروع کر دی۔ پھر شیطان نے ان کے ذہن میں خیال ڈالا کہ بھائی یہ تو تم نے اپنی مساجد گھر میں بنائی ہوئی ہیں، جب تم سفر کرو گے تو تب تم اللہ کے قریب کیسے ہوگے؟ تو ضروری ہے کہ تم اپنے ساتھ ان کے چھوٹے چھوٹے بت تراش لو، ان بتوں کو ساتھ کیری کر کے رکھا کرو، اور جہاں بھی تمہیں یاد آئے تو ان بتوں کو نکالو، دیکھو، اپنے سامنے رکھو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، جو تمہارا دینی ذوق و شوق اور بڑھے گا۔ تو لوگوں کو یہ آئیڈیا بھی بہت اچھا لگے کہ ہاں ایسا کرنا چاہیے۔ جب ہم ٹریول کرتے ہیں تب تو یہ تصاویر ہمارے سامنے نہیں ہوتی، تو تب وہ دینی جذبہ کیسے اپنے اندر بیدار کریں؟ تو انہوں نے چھوٹے چھوٹے بت تراش لیے اور اپنے ساتھ لے جا کے گھومنے لگے۔
پھر سینچریز کے بعد گریجولی شیطان نے اس آئیڈیا کو اور بڑھایا، ان کے دلوں میں اس فاسد ارادے کو اور خوبصورت بنایا، اور آہستہ آہستہ لوگ گمراہ ہوتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچے کہ شیطان نے ان کے ذہن میں خیال ڈالا کہ ایسا کرو، ان بتوں کو اپنے شہر کے نمایاں مقامات پر رکھا کرو، کیونکہ تم نہیں چاہتے کہ دوسرے لوگ بھی دیکھ کے دینی جذبہ حاصل کریں۔ اس کو وداؤٹ کمپیریزن آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہم آج کل دینی آیات بہت سارے مقامات پہ لکھتے ہیں، اچھے میسیجز لکھتے ہیں تاکہ لوگ اس کو دیکھ کے انکریج ہوں، تو شیطان نے ان کے ذہن میں یہ خیال ڈالا کہ تم ایسا کرو، بڑے بڑے بت بناؤ اور شہر کے جو نمایاں بلند مقامات ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے ان بتوں کو رکھو۔ لوگوں کو یہ آئیڈیا اچھا لگا، انہوں نے اس پر امپلیمنٹ کیا، اور یوں بت پرستی اور زیادہ عام ہونے لگے۔ اب یہ تو وہ لوگ تھے کہ جو جانتے تھے نا کہ یہ جو حضرت آدم علیہ السلام کا بت ہے، حضرت شیس علیہ السلام کا بت ہے، یہ فلاں کا ہے، لیکن اب آہستہ آہستہ شیطان نے آئیڈیا اور خراب کرنا شروع کیا، ان کے ذہن میں اور جھوٹے خداؤں کے نام ڈالنا شروع کر دیا کہ یہ بھی فلاں کے بیٹے تھے، یہ بھی فلاں کے بیٹے تھے، اور ایک وقت آیا کہ لوگوں نے انہیں معبود ماننا شروع کر دیا، یعنی خدا ماننا شروع کر دیا، یعنی وہ اللہ کو تو خدا مانتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان لوگوں کو بھی معبود ماننا شروع کر دیا۔ تو قرآن شریف کی سورہ نوح میں، کہ قرآن شریف کی سورہ نمبر 71 ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بتوں کے نام بھی جو ہیں وہ ذکر کیے ہیں، تو میں چاہوں گا وہ نام ذرا آپ کو پڑھ کے سنا دوں۔ ان بتوں میں دیکھیے ایک کا نام ہے ود، یہ ہے ورس نمبر ہے 23، سورہ نوح ورس نمبر 23۔ ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر۔ ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ ان کے بتوں کے نام ہیں جن کے باقاعدہ عبادت کرتے ہیں۔ تو ان کو مختلف نمایاں مقامات پہ رکھا ہوا ہے، مساجد پہ رکھا ہوا ہے، ان کی عبادت کرتے ہیں، انہیں خدا مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور یوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاذ اللہ شرک کرتے ہیں اور اپنے اوپر ظلم عظیم کرتے ہیں۔ یہ کائنات میں پہلی بار بت پرستی کا آغاز ہوا، شرک کا آغاز ہوا، اس سے پہلے کبھی بھی شرک نہیں ہوا تھا، یہ شرک کا پہلا واقعہ ہے جس کا یہاں سے آغاز ہوا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو فوت ہوئے دہائیاں، سینچریز گزر چکے ہیں، صدیوں کی صدیاں ہو چکی اور بت پرستی عام ہو گئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عادت کریمہ رہی ہمیشہ کہ جب بھی دنیا میں کفر، گمراہی، ظلم و ستم بڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے اپنے پاکیزہ بندوں کو مبعوث فرماتا ہے، جو دنیا میں آ کے جہاد کرتے ہیں، لوگوں کو ان ظلمتوں سے نکالتے ہیں، ان اندھیروں کو مٹاتے ہیں، اس ظلم و ستم کو ختم کرتے ہیں، لوگوں کو توحید سے اجاگر کرتے ہیں، ان کی زندگیوں سے شرک، کفر، بتوں کی محتاجی کو ختم کرتے ہیں، انسان کو اس کے وقار اور تعظیم کا یقین دلاتے ہیں، اس کا احساس دلاتے ہیں کہ کیا تم اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو، جو نہ تم سے بات کر سکتے ہیں، نہ تمہاری بات کو سن سکتے ہیں، نہ تمہاری بات کا جواب دے سکتے ہیں، نہ تمہاری کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں، نہ تمہیں عذاب دے سکتے ہیں، تم ان کے سامنے اپنے مقدس وجود کو جھکاتے ہو، جنہیں تم خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو اور اپنے ہاتھوں سے تم انہیں توڑ بھی سکتے ہو، تو اپنے مقدس ماتھے کو تم ان کے سامنے رکھتے ہو۔ تو انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ مبعوث فرماتا ہے تاکہ وہ انسانوں کو جو گمراہی اور ظلمتوں کی گھاٹیوں سے نکال کے ان کو روشنیوں کے میناروں تک پہنچا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو انہی کی قوم میں سے نبی بنا کے مبعوث فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ لوگوں کے پاس جائیں اور انہیں اس بت پرستی سے منع کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے لوگوں کے پاس جاتے تھے، انہیں منع کرتے تھے کہ دیکھو جو چیز تم کر رہے ہو یہ غلط ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ سخت ناپسند ہے، دنیا کا، کائنات کا صرف ایک ہی خدا ہے، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، جو تم بت بناتے ہو تو تمہارے اپنے ہاتھوں کے بنے ہوئے ہیں، تو تم یہ بت پرستی مت کرو، ان چیزوں کو کرنا چھوڑ دو اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے اور توبہ کرو، استغفار کرو، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعامات تم پر نازل ہوں گے، تم پہ بارشیں ہوں گی، تمہاری اولاد میں کثرت ہوگی، کاروبار میں ترقیاں ہوں گی، پھلوں میں برکتیں ہوں گی، تم ترقی کرو گے دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت میں تمہیں جنت حاصل ہوگی۔ اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اپنے عذاب کا شکار کرے گا، اور قیامت کے دن تو تمہیں جواب دہی دینی ہے، اور پھر جہنم کا عذاب بھی تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ تو انہیں اللہ کے عذاب سے بار بار ڈراتے تھے۔ جب یہ ڈرانا انہوں نے شروع کیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے ہر طرح سے کوشش کی کہ اپنی قوم کو سمجھائیں، لوگوں کے سامنے بھی سمجھاتے تھے، تنہائی میں بھی جا کے سمجھاتے تھے، رات کے وقت بھی کوشش کرتے تھے، دن کے وقت بھی کوشش کرتے تھے، یعنی اپنی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام نے کوئی کمی نہیں چھوڑی کہ لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے سمجھائیں۔ اب دیکھیں جب آپ کو کسی کی آئیڈیالوجی کو چیلنج کرنا ہے، کسی کے عقیدے کو چیلنج کرنا ہے، کسی کو اپنے تبلیغ کرنی ہے، اس کو کہنا ہے کہ جو تم مانتے ہو یہ غلط ہے، تو یقیناً آپ کو اس کے پاس جانا پڑے گا، اس سے آپ کو ڈیبیٹ کرنی پڑے گی، بحث کرنی پڑے گی آپ کو، اور اس کے اعتراضات کا جواب بھی دینا پڑے گا، اس کو قائل کرنا پڑے گا آپ کو کہ دیکھو جو میں کہہ رہا ہوں یہ صحیح ہے اور جو تم مانتے ہو وہ غلط ہے۔
تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھرپور کوشش کی اور لوگوں کو ہر طریقے سے سمجھایا بھی. تو قرآن شریف نے کچھ واقعات باقاعدہ ذکر کیے کہ وہ کیسے سمجھاتے تھے اور قوم کا کیا جواب تھا. تو جب وہ ان کے پاس گئے ان کو سمجھایا تو جو اس زمانے کے کافر تھے ان کی قوم کے جو سردار تھے انہوں نے کچھ اعتراضات کیے. اس اعتراضات بھی موجود ہیں, اس کے جوابات بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے. تو 3 اعتراضات انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام پر کیے. تو ذرا اس واقعے کو دیکھتے ہیں, وہ 3 اعتراضات اس کے جوابات کیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 25 میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. اور بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا, انہوں نے کہا میں تم کو علی الاعلان ڈرانے آیا ہوں. اللہ تعبدوا الا اللہ, کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم, مجھے تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے. فقال الملأ الذین کفروا من قومہ, تو ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا. اب 3 اعتراضات کیے ان کافر سرداروں نے, وہ کیا ہے؟ ما نراک الا بشرا مثلنا, ہم تم کو اپنے جیسے ہی بشر سمجھتے ہیں, تم ہمارے جیسے انسان ہو, کوئی نبی وبی نہیں. وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرائے, یہ دوسرا اعتراض ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمہاری پیروی صرف ہمارے پسماندہ اور کم عقل لوگ ہی کر رہے ہیں. پسماندہ غریب طبقے کے, کمزور طبقے کے, جن کو ہمارے عرف میں کہا جاتا ہے کہ جو معاشرے کے گھٹیا لوگ ہوتے ہیں, معاذ اللہ معاذ اللہ, کیونکہ اسلام میں تو سب انسان برابر ہے نا. اب مختلف اسپیکٹس کی وجہ سے معاذ اللہ ان کو ایسا سمجھتے ہیں, کہتے ہیں معاذ اللہ. ایسے ہی وہ لوگ کہ جو کم تر پیشے سے تعلق رکھتے ہیں, تو اسی طریقے سے اس زمانے کے جو کم تر پیشے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں, پسماندہ لوگ ہیں, یہ وہ لوگ تھے کہ ان کی اکثریت نے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے تھے. تو یہ امیر جو کفار ہیں, جو سردار ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو تم پہ ایمان لے کر آئے ہیں یہ تو ہمارے معاشرے کے سب سے گھٹیا لوگ ہیں, اور ہماری نظر میں تو انہوں نے کوئی غور و فکر بھی نہیں کیا, بس سرسری طور پر تمہاری بات کو سن کر ایمان لیا. تو کیا کہہ رہے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمہاری پیروی صرف ہمارے پسماندہ اور کم عقل لوگ ہی کر رہے ہیں. اور تیسرا اعتراض کیا ہے؟ وما لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین, اور ہم اپنے اوپر تمہاری کوئی فضیلت نہیں سمجھتے بلکہ ہمارے گمان میں تم جھوٹے ہو. یعنی تمہارے پاس ایسی کون سی چیز ہے کہ تم ہم سے بڑے ہو؟ نہ تمہارا بڑا گھر ہے, نہ تمہارے پاس کوئی خزانے ہیں, نہ تمہارے پاس مال و دولت ہے, نہ کوئی بہت اونچا تمہارا قد کاٹ ہے. یعنی دنیاوی اعتبار سے کوئی بھی ایسی چیز تمہارے پاس نہیں ہے جس سے تم ہم سے افضل ہو. تو بیسکلی ان کفار نے 3 اعتراضات کیے ان کی نبوت, دعوے نبوت کے جواب میں. تو وہ اعتراضات کیے ہیں, پھر سے اس کو دہراتے ہیں. پہلا اعتراض ان کا یہ ہے ما نراک الا بشرا مثلنا, تم تو ہمارے جیسے ایک بشر ہو, ہم تمہیں اپنے جیسا ایک انسان اور بشر سمجھتے ہیں. تو ذرا سمجھنا چاہیے. دیکھیے یہ اعتراض یا یہ بات ہمیشہ سے کفار کرتے تھے نبی علیہ السلام کی شان کو گھٹانے کے لیے اور انہیں اپنے جیسا انسان ثابت کرنے کے لیے. مسلمانوں کا کبھی بھی یہ طریقہ نہیں رہا کہ معاذ اللہ وہ اپنے نبی علیہ السلام کو کسی وجہ سے یہ کہیں کہ نبی تو ہمارے جیسے ہوتے ہیں. جس طرح ہم کھاتے ہیں, پیتے ہیں, سوتے ہیں, جاگتے ہیں, شادی کرتے ہیں, بازار میں جاتے ہیں, چونکہ نبی بھی ایسے ہی کرتے ہیں تو نبی ہمارے جیسے ہیں. یہ جو سینٹنس ہے جو اس صدی میں سب سے زیادہ شاید سنا جاتا ہے, ہمارے زمانے میں عام ہو گیا ہے معاذ اللہ, یہ نبی علیہ السلام کی سخت بے ادبی ہے. اس سے سختی سے بچنا چاہیے. آپ قرآن اٹھا کے پڑھ لیجیے. مختلف انبیاء کو ان کی قوم کے لوگ جو کافر ہوتے تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ آپ تو ہمارے جیسے انسان ہیں. بھائی نبی کیسے ہیں؟ آپ بھی سوتے ہیں, ہم بھی سوتے ہیں, آپ بھی کھانا کھا رہے ہیں, ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں, شادی کرتے ہیں, بچے ہیں آپ کے, ہمارے بھی ہیں, تو کس بات کے آپ نبی ہیں؟ معاذ اللہ ان سملیرٹیز کو دیکھ کے یہ کہتے تھے کہ نبی تو ہمارے جیسے ہوتے ہیں. جبکہ صحابہ کرام کا, اہل بیت اطہار کا, صحابہ کرام کا طریقہ کیا ہوتا ہے, یا مسلمانوں کا طریقہ کیا ہے کہ ہم اپنے نبی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے مقدس بندے. مخلوق ہیں, مخلوق میں سب سے بہترین ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اور تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہے. تو ذرا اس چیز کو آپ سمجھیے گا کہ دیکھیں جتنی بھی اشیاء اللہ تعالیٰ نے کریٹ کی ہیں تو ان میں سے ہر ایک کیٹیگری میں دوسرے سے فرق ہے نا. فار ایگزامپل اگر آپ جانوروں کو دیکھیں تو بے جان چیز کے مقابلے میں ان میں فرق یہ ہے کہ جو جانور ہیں ان کے پاس سینسز ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ has given 5 senses to the animals. دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, چکھتے ہیں, سونگتے ہیں, چھوتے ہیں. اس وجہ سے وہ اسٹل چیزوں سے, جو ان اینیمیٹ چیزیں ہوتی ہیں, جو بے جان چیزیں, ان سے ممتاز ہو جاتا ہے. اچھا, ہم انسانوں اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ has given us intellect. اللہ تعالیٰ نے ہمیں انٹیلیجنس دی ہے, عقل دی ہے, جس کی وجہ سے ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں, صحیح اور غلط کا شعور ہم میں آتا ہے. تو
जानवरों में हवास खमसा है, 5 सेंसेस हैं जो कि हमारे पास भी हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें इंटेलेक्ट और इंटेलिजेंस भी दी है। इस वजह से हम जानवरों से मुमताज़ कहलाते हैं। वी आर नॉट लाइक एनिमल्स, वी आर सुपीरियर देन एनिमल्स, राइट। अंबिया कराम भी इंसान होते हैं, वाई? बिकॉज दे हैव 5 सेंसेस, दे हैव इंटेलेक्ट एज वेल, बट दे हैव वन थिंग मोर। वो क्या होती है? दैट इज़ द एबिलिटी टू रिसीव वही, वही को कबूल करने की इस्तेदाद, उसकी सलाहियत। यही वो चीज़ होती है कि जो उनको नबी बनाती है। तो आम इंसानों में और अंबिया कराम में क्या फ़र्क हुआ? इट इज़ द एबिलिटी टू एक्सेप्ट द वही और रेवलेशन, जो कि आम लोगों में नहीं होती। इसलिए आप कुरान शरीफ पढ़िए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अंबिया कराम से फरमाया कि आप लोगों से क्या कहिए कि मैं तुम्हारे ही मिसल एक बशर हूँ, इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम यूहा इलैया, मगर मेरी तरफ वही की जाती है। तो दिखने में मैं तुम्हारे जैसा हूँ, लेकिन फ़र्क क्या है कि मुझ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वही नाजिल होती है जो कि तुम्हारे ऊपर नहीं होती। सो दैट्स वाई प्रॉफिट्स या रसूल जो होते हैं ये तमाम इंसानों में सबसे अफजल होते हैं, कोई भी इनके बराबर नहीं होता। गुनाहों से पाक व साफ, एब्सोल्युटली परफेक्ट, हर चीज़ में बिल्कुल परफेक्ट। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको वो महसिन, वो औसाफ अता फरमाते हैं जो मखलूक में किसी के पास भी नहीं होते। अगर हम उनके ज़ाहिरी फ़िज़िकल फ़ीचर्स की बात करें तो वो भी आम लोगों के जैसे नहीं होते, उसमें भी बहुत फ़र्क होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने पेश करता हूँ। देखिए, अंबिया कराम को बशर मानना ज़रूरी है, ये सबसे पहले याद रखिएगा। कोई अगर किसी भी नबी अलैहिस्सलाम के बशर या इंसान होने का इनकार करे तो काफिर हो जाता है। सो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट दे आर ह्यूमन बीइंग्स, बट वी हैव टू से दैट दे आर द बेस्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। हम उनका जिक्र ऐसे नहीं करते जैसे किसी आम आदमी का जिक्र किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखने की बात करें तो अंबिया कराम की जो सिफत बसारत होती है, जो देखने की कुव्वत होती है, वो आम लोगों के मुकाबले में बहुत 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 ज़्यादा तेज़ होती है। तो ये सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कि मेरे लिए तमाम रूए ज़मीन समेट दी गई और मैंने इसके तमाम मशारिक और मगारिब को देख लिया। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़मीन को मेरे लिए समेट दिया, मुख्तसर कर दिया, और इसके मशारिक और मगारिब यानी तमाम किनारों को मैंने देख लिया। अब देखिए, ये सलाहियत हमें तो नहीं है ना कि हम दूर और नज़दीक की चीज़ों को इस तरीके से देख सकें। तो अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की इजाज़त से, अल्लाह के करम से अंबिया कराम को सलाहियत हासिल होती है। ऐसे ही हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुमको अपनी पुश्त से भी वैसे ही देखता हूँ जैसे अपने सामने से देखता हूँ। ये हुजूर ने सहाबा कराम को तब इरशाद फरमाया जब आप उनको नमाज में लीड कर रहे थे। तो हम तो अपने पुश्त से नहीं देख सकते ना। अंबिया कराम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हमारे नबी अलैहिस्सलाम को मकाम अल्लाह ने अता फरमाया कि पुश्त से भी देखते थे। तो देखिए, ज़ाहिरी तौर पर लग रहा है कि नबी देखते हैं, लेकिन उस देखने में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐसे ही अगर हम सुनने की क़ुव्वत की बात करें तो कुरान शरीफ में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या मौजूद है कि वो बहुत दूर थे और दूर से उन्होंने एक चूंटी की आवाज़ को सुना कि चूंटियों की जो मलका है बाकी चूंटियों से कह रही थी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, उनका लश्कर आ रहा है तो तुम तेज़ी से अपने बिलों में चली जाओ। तो तमाम जो चूंटियाँ थीं वो सब अपने बिलों में छुप गईं और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस चूंटी की आवाज़ को सुना और वो मुस्कुराए। ये कुरान शरीफ में वाज़ेह तौर पर आयत पर मौजूद है। तो अंबिया कराम की सिफत समात भी आप देखिए आम लोगों से किस कदर मुख्तलिफ होती है। ऐसे ही अगर हम सूंघने की कुव्वत की बात करें, द सेंस टू स्मेल, वो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अंबिया कराम को बेहद तेज़ दिया होता है आम लोगों के मुकाबले में। इसकी दलील हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का कुरान में वाक़या मौजूद है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मुबारक कमीज़ उनके भाई लेकर आ रहे थे और अभी माइल्स अवे देवर, हज़ारों कई 100 कोस दूर मौजूद थे, लेकिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कमीज़ की खुशबू इतनी दूर से सूंघ ली। तो देखिए फ़र्क मौजूद है। तो किसी भी लिहाज से हम देखें, चाहे हाफ़ज़े की क़ुव्वत हो, शुजाअत हो, बहादुरी हो, सखावत हो, इल्म हो, देखने की क़ुव्वत हो, वेदर वी टॉक अबाउट द फिज़िकल सेंसेस और या वो सेंसेस कि जो इंसान के दिमाग में मौजूद होते हैं जिसका सिर्फ एहसास किया जाता है, तो अंबिया कराम उसमें भी आम लोगों के मुकाबले में परफेक्ट होते हैं। तो इस जानिब में तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि ये जो जुमला कहा जाता है कि नबी हमारे जैसे होते हैं, ये अंबिया कराम की शान के मुताबिक नहीं है, उनकी बेहद भी नहीं है। ना हम अपने वालिदैन को ऐसा कह सकते हैं, ना अपने असातिज़ा के सामने जाके कहना गवारा करेंगे, ना अपने बॉस के सामने कहना गवारा करेंगे। जॉब से निकाल दिए जाएंगे अगले दिन, बॉस के सामने जाके कहेंगे कि तुम तो मेरे जैसे ही हो, मेरे और तुम में क्या फ़र्क है। तो याद रखिए कि दीन से वाबस्तगी हमारी अंबिया कराम, खुसूसन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्तगी की बुनियाद पर होती है। जितनी ज़्यादा उनकी अज़मत हमारे दिल में होगी उतना ही ज़्यादा हम दीन से अपने आप को करीब महसूस करेंगे। अगर हम नबी को अपने जैसे इंसान समझें तो दीन में ना वो मिठास बाकी रहेगी, ना वो चाशनी बाकी रहेगी, ना वो मोहब्बत बाकी रहेगी। अच्छा जी, ये था इनका पहला एतराज़ ना। तो देखिए, हमेशा कुफ़ार ये एतराज़ करते हैं कि भाई नबी तो हमारे जैसे होते हैं। तो उसका जवाब उन्होंने क्या दिया अपनी कौम को? वो जवाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये ज़िक्र किया,
قال या قوमी अरायतुम इन कुन्तु अला बय्यिनतिन मिन रब्बी व आतानी रहमतन मिन इंदिही फउम्मियत अलैकुम अनुल्जिमुकुमुहा व अंतुम लहा कारिहून। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, ये बताओ, अगर मैं अपनी रब की तरफ से वाज़ेह दलील रखता हूँ और उसने अपने पास से मुझको रहमत अता की हो जो तुमसे छुपा ली गई है, तो क्या मैं उसको ज़बरदस्ती तुम पर मुसल्लत कर दूँ जबकि तुम उसको नापसंद करने वाले हो। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो मुझे नबी बनाया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तो ख़ास रहमत मुझ पर है, लेकिन अगर वो रहमत तुम्हें नज़र नहीं आ रही, बावजूद इसके कि मैंने अपने मोजज़ात का और दलाइल के ज़रिए तुम्हें समझा दिया है, फिर भी ना तुम उस बात को समझ पा रहे हो, ना देख पा रहे हो, तो मैं ज़बरदस्ती मजबूर करके तो तुम्हें नहीं मनवा सकता। तो वो उनके इस एतराज़ का जवाब दे रहे कि उन्होंने कहा कि तुम तो हमारे जैसे इंसान हो। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ये जवाब दे रहे हैं कि अगर तुम उस चीज़ को नहीं देख सकते तो उसमें मेरा कसूर तो नहीं है, और ना मैं जबरन तुम्हें ये बात मनवा सकता हूँ। अच्छा, दूसरा उनका जवाब ये था कि भाई आपके साथ तो सारे गरीब लोग होते हैं, इस मुआशरे के पसमानदा कमज़ोर लोग होते हैं, अमीर लोग तो नज़र नहीं आते, मशहूर लोग तो आप पर ईमान नहीं लेकर आए। उसका जवाब वो दे रहे हैं, वया कौमी ला असलुकुम अलैहि माला, और मेरी कौम, मैं इस तबलीग पर किसी माल का मुतालबा नहीं करता। इन अजरिया इल्ला अलल्लाहि वमा अना बि इन अजरिया इल्ला अल्लाह, मेरा अजर सिर्फ अल्लाह पर है। यानी मैं ये क्यों सोचूं कि मेरे साथ सिर्फ अमीर लोग हों, क्योंकि मैं जो तुम्हें तबलीग कर रहा हूँ इसका तो मुझे कोई बदला नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहा हूँ, अल्लाह को खुश करने के लिए कर रहा हूँ। ना मुझे तुम्हारी तारीफ़ें चाहिए, ना मुझसे तुम्हारे कोई मालो दौलत चाहिए, ना मुझे तुम्हारा सरदार बनने का शौक़ है, ना मुझसे तुम्हारी किसी किस्म की माली या दुनिया के लिहाज से किसी मदद की ज़रूरत है, नहीं। तो मैं सिर्फ मालदार लोगों को क्यों चाहूँगा कि वो मेरे साथ हों। तो मेरी दावत है अल्लाह की तरफ बुलाने की। गरीब लोग कबूल करेंगे, वो भी मेरे पास होंगे, वो भी मेरे करीब होंगे। अमीर लोग कबूल करेंगे मेरी दावत को, वो भी मेरे साथ होंगे, मेरे पास होंगे। किसी को भी मैं अपने पास से ना जुदा करूँगा, ना अलग करूँगा, ना उन्हें भगाऊँगा। तो जो अमीर कुफार हुआ करते थे, ये उनसे कहते थे कि हम आपके साथ तब बैठेंगे जब आप इन गरीब लोगों को यहाँ से निकाल देंगे। उन्हें अपनी शान के ख़िलाफ़ लगता था कि नादार और गरीब लोगों के साथ बैठा जाए, तो ये मुतालबा करते थे। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह तौर पे मना कर दिया, ना मैं इन्हें यहाँ से उठाऊँगा, बल्कि मैं इन्हीं के साथ रहूँगा। तो देखिए कितना खूबसूरत उन्होंने जवाब दिया कि मेरी दावत तो सब लोगों के लिए है ना। अगर मैं कोई मुतालबा कर रहा होता, कोई माल की मेरी ख्वाहिश होती, तो फिर शायद मेरी कोशिश होती कि सारे अमीर लोग मेरे पास हों, लेकिन मुझे तो तुम लोगों से कुछ नहीं चाहिए। तो चाहे अमीर लोग हों या गरीब लोग हों, जो भी मेरी दावत को कबूल करेगा, दे मोस्ट वेलकम। फिर वो कहते हैं, वमा अना बि तौरिदिल लज़ीना आमनू, और मैं ईमान वालों को धुतकारने वाला नहीं हूँ। इन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम वलाकिन्नी अराकुम कौमन तजहलून, बेशक वो अपने रब से मिलने वाले हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि तुम लोग जाहिल हो। यानी जो लोग मेरे साथ हैं, फॉलो कर रहे हैं, चाहे गरीब हैं, वो अनकरीब अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मुलाकात करेंगे। अल्लाह ताला उनकी नीयतों के मुताबिक उन्हें उनके अमाल का बदला देगा। और तुम लोग जाहिल कौम हो। जाहिल यानी जो इल्म नहीं रखते, जो शऊर नहीं रखते, जो दलाइल को और हकीकत को सामने देखने के बावजूद भी कबूल नहीं करते। फिर वो कहते हैं, वया कौमी मैं यंसुरुनी मिनल्लाहि इन तरक्तुहुम अफला तज़क्करून, और है मेरी कौम, अगर मैं इन मोमिनों को धुतकार दूँ तो अल्लाह से मुझे कौन बचाएगा, क्या तुम गौर नहीं करते। यानी मैं अगर इन लोगों को अपने से दूर जुदा कर दूंगा, अलग कर दूंगा, तो मैं अल्लाह के अज़ाब का शिकार हो जाऊंगा। तो मैं ये नहीं कर सकता। अच्छा, और उनका तीसरा जवाब ये था कि आप तो कोई मालदार नहीं, यानी आप में हमें कोई ऐसी खूबी नज़र नहीं आती जिसकी वजह से हम आपको अपने आप से सुपीरियर समझें, बालातर समझें, बड़ा समझें। ना आपके पास ख़जाने हैं, ना आपके पास मालो दौलत है, ना कोई बड़ा घर है, तो फिर कैसे हम मान लें कि आप नबी। यानी उनके गुमान में नबी वो शख्स होना चाहिए जो मुआशरे का सबसे मशहूर, सबसे पावरफुल, सबसे ताकतवर शख्स हो, जो कि दुनियावी लिहाज से उसके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हों, चाहे वो घर की सूरत में हो, मालो दौलत की सूरत में हो, ह्यूमन रिसोर्स इंसानों की तादाद की सूरत में हो। दैट्स द क्राइटेरिया। तो उसका क्या जवाब दे रहे हैं, वया कौमी मैं वला अक़ूलु लकुम इंदी ख़ज़ाइनुल्लाहि वला आलमुल ग़ैब वला अक़ूलु इन्नी मलक वला अक़ूलु लिल्लज़ीना तज़दरी आयुनुकुम लन युतियहुमुल्लाहु खैरा। वो कहते हैं, और मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं। यानी मैंने कब कहा है कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने मौजूद हैं, या मैं तुम्हारे मुआशरे का सबसे अमीर कबीर शख्स हूँ। नहीं, माल, ख़जाने, दौलत देने वाली ज़ात अल्लाह की है, तो जितना अल्लाह ने मुझे दिया है उतना मेरे पास मौजूद है। वला आलमुल ग़ैब, और ये कि मैं गैब का इल्म रखता हूँ, यानी मैंने कहीं ये दावा भी नहीं किया। इससे क्या मुराद, यानी अस खुद अल्लाह के दिए हुए बग़ैर। देखिए, हम पे चूँकि इल्म गैब का जिक्र आया तो इसे ज़रा समझ लीजिएगा कि गैब का क्या मतलब होता है। लिटरली गैब का मतलब होता है छुपी हुई चीज़ जो नज़र ना आती हो।
لیکن اسلامکلی یا شرعی اعتبار سے غیب کا مطلب یہ ہوتا ہے ہر وہ چیز کہ جسے آپ اپنے حواس خمسہ اور عقل کے ذریعے نہ پہچان سکتے ہو. اینی تھنگ دیٹ یو کی ناٹ انڈرسٹینڈ اور کمپریہینڈ تھرو یور 5 سینسز اور انٹلیکٹ، دیٹ از نون ایز غیب. فار ایگزامپل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہ ہم اپنے 5 سینسز کے ذریعے جان سکتے ہیں نہ اپنی عقل کے ذریعے جان سکتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے، اس کی ذات کے فیچرز یہ کوئی بھی نہیں جان سکتا، یہ ایک غیب ہے. قیامت قائم ہوگی، یہ غیب کا علم ہے، اپنے حواس خمسہ اور عقل کے ذریعے آپ نہیں جان سکتے. جنات، فرشتے، قیامت، جنت، دوزخ، قیامت کے واقعات، مستقبل میں کیا ہوگا، ماضی میں کیا چیز ہوگی، سب کے سب چیزیں غیب ہیں. تو یاد رکھیے کہ تمام مسالک کے نزدیک یہ بنیادی شرط ہے کہ یہ ماننا ضروری ہے کہ ہر نبی کو غیب کا علم ہوتا ہے. یہ ہر مسلک کے نزدیک ہے. کوئی اگر یہ انکار کرے کہ نبی کو غیب کا علم ہوتا ہی نہیں ہے تو معاذ اللہ وہ کافر ہو جائے گا. یہ ماننا ضروری ہے کہ نبی کو غیب کا علم ہوتا ہے، کیونکہ یہی وہ چیز ہوتی ہے جو ان کو نبی بناتی ہے. وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے وحی وصول کرتے ہیں جس میں ان کو ماضی کے واقعات، مستقبل کے واقعات، پوشیدہ چیزوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور وہ ہمیں بتاتے ہیں. اس لیے جو بھی ہمیں مکمل ایمان یا اسلام حاصل ہوتا ہے وہ انبیاء کرام کے ذریعے ہوتا ہے. تو چونکہ وہ غیب کے علم رکھتے ہیں اللہ کے بتانے سے، تو وہ ہم تک منتقل کرتے ہیں. تو یہاں پہ جس چیز کی نفی کی جا رہی ہے، حضرت نوح فرما رہے ہیں کہ میں غیب کا علم نہیں رکھتا، کیا مراد؟ یعنی بذات خود اللہ کے بتائے بغیر تو مجھے غیب کا علم نہیں ہو سکتا نا، تو میں اتنا ہی تمہیں بتا سکتا ہوں جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے بتایا. پھر وہ کہتے ہیں کہ ولا اقول انی ملک، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. میں نے یہ بھی کہیں دعویٰ نہیں کیا، کیونکہ اس زمانے میں ان لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہوتا تھا کہ فرشتے سب سے زیادہ طاقتور مخلوق ہوتے ہیں. تو گویا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی اگر اللہ تعالیٰ کو کسی کو نبی بنا کے بھیجنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجے گا، انسانوں کو اللہ تعالیٰ نبی بنا کے معاذ اللہ کیوں بھیجے گا؟ تو یہاں پہ وہ اپنے یہ تعلیمات بھی فراموش کر رہے ہیں، اگنور کر رہے ہیں کہ حضرت آدم، حضرت شیس، حضرت ادریس پہلے نبی گزر چکے ہیں، لیکن یا تو ان تعلیمات کو جانتے ہی نہیں ہیں یا جاننے کے باوجود اس کو اگنور کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو اگر کسی کو نبی بنا کے بھیجنا ہوتا تو کسی فرشتے کو بھیجتا. تو حضرت نوح علیہ السلام باوجود اس کے کوئی نبی ہیں اور انبیاء کرام فرشتوں سے بھی افضل ہوتے ہیں، تو اپنی ہمبلنس کو شو کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو کہیں یہ بھی نہیں کہا کہ میں فرشتہ ہوں. تو انبیاء کرام یقیناً فزیکلی فرشتے بھی نہیں ہوتے. تو اس میں یہ بھی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو ہی ہمیشہ نبی بنا کر بھیجتا ہے، کسی فرشتے کو نہیں بھیجتا، تاکہ انسان یہ اعتراض نہیں کر سکے کہ دنیا میں جو ہمیں مشکلات فیس کرنی ہے فرشتے کے لیے تو فیس کرنا آسان ہے، انسان کو نبی ہونا چاہیے تھا. تو اگر اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو نبی بنا کے بھیجتا تب بھی ان لوگوں کو ایمان نہیں لے کر آنا تھا. اچھا جی، پھر وہ مزید کیا کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام؟ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، اور جو لوگ تمہاری نگاہوں نظروں میں حقیر ہیں، میں ان کے متعلق یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ ہرگز ان کو کوئی خیر عطا نہیں فرمائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ضرور بے ضرور خیر عطا فرمائے گا. اللہ عالم بما فی انفسہم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. انی اذا لمن الظالمین، اگر بالفرض میں ایسا کہوں تو بے شک اس صورت میں ظالموں کے ساتھ ہو جاؤں گا. یعنی یہ کہ یہ پسماندہ لوگ، یہ کمزور لوگ اگر یہ مجھ پر ایمان لاتے ہیں اور میں یہ کہوں کہ ان کا ایمان لانا بیکار ہے تو معاذ اللہ میں اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاؤں گا. تو یقیناً یہ بات انبیاء کرام سے محال ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی بات کریں، لیکن وہ عاجزی کے طور پر سمجھانے کے لیے یہ بات ان سے کہہ رہے ہیں. اس سے ہمیں کوئک لیسن یہ ملتا ہے کہ جب بھی ہم حق اور باطل کی تلاش کرتے ہیں، whenever we are trying to differentiate between truth and falsehood، تو اس میں آپ یہ مت دیکھیں کہ جس چیز کے بارے میں آپ غور کر رہے ہیں، جس پرسنالٹی کے بارے میں آپ غور کر رہے ہیں وہ کتنی امیر ہے، وہ کتنی خوبصورت ہے، اس کے پاس کتنی مال و دولت و طاقت ہے. نہیں، ان ساری چیزوں کی بنیاد پہ ہم حق کو نہیں پہچانتے. حق کو پہچانا جاتا ہے حق کے اپنے کرائٹیریاز پہ، وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ریویل کیے ہوئے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہم کسی بھی شخصیت کی عظمت کو، اس کے وقار کو، اس کے ٹرو سیلف کو پہچاننا چاہتے ہیں تو بھی ہمیں ان کی کردار کو دیکھنا چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ سامنے والا کتنا خوبصورت ہے، کتنا امیر ہے، کس زبان سے تعلق رکھتا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ ہمارے بنائے ہوئے خود ساختہ کرائٹیریاز ہیں، یہ ہمیں شریعت نے نہیں دیے. یا دوسرے لفظوں میں کہیں کہ یہی وہ غلاف ہوتے ہیں، یہی وہ پردے ہوتے ہیں جو ہمیں حق سے دور رکھتے ہیں، اور شاید انہی ڈسٹریکشنز، ایلیوژنس کی وجہ سے ہم بعض اوقات دوسروں پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، دوسروں کے بارے میں غلط رائے قائم کر لیتے ہیں، ان کے بارے میں غلط فیصلے کرتے ہیں، ان کی غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، یا ناانصافی کا ارتکاب کرتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے. تو جب بھی صحیح و غلط میں ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا ہے تو ان چیزوں کو دور رکھ کے کرنا ہے. یہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. آخری حج کے موقع پہ، حجۃ الوداع کے موقع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ خطبے میں ارشاد فرمایا، اے لوگوں، تمہارا رب ایک ہے، تمہارے والد ایک ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام.
کسی گورے کو کسی کالے پہ، کسی کالے کو کسی گورے پہ، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. اگر فوقیت حاصل ہے تو صرف ایک چیز کی بنیاد پر، اور وہ ہے تقوی، پرہیزگاری. یعنی کون زیادہ سے زیادہ نیک اعمال اختیار کرتا ہے، کون کتنا زیادہ صاحب علم ہے، اس کا کردار، اس کے افعال کتنے زیادہ پاکیزہ ہیں. تو جو شخص جس میں تقوی جتنا زیادہ موجود ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے ہی زیادہ قریب ہوگا. تو حضور علیہ السلام نے یہ ہمیں اصول و ضابطہ دیا ہے کہ لوگوں کو ان کے جابس کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے، گھر کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے نہیں پہچاننا، بلکہ ان کے ایمان اور اچھے افعال اور اعمال کی وجہ سے ان کی پہچان کرنی ہے. تو برے افعال ہیں تو ان لوگوں سے کہ ان کے برے لوگوں کے برے اثرات قبول کرنے سے بچنا ہے، اور اچھے لوگوں کے اچھی صحبت میں رہنا اور اس سے استفادہ کرنا ہے. اس کی واضح اگزامپل حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے. وہ اس زمانے میں غلام طبقے سے تعلق رکھتے تھے. ہی واز بلیک ان کلر، ایتھیوپیا کے تھے، حبشہ سے تھے، حبشی کہلاتے تھے. تو اس زمانے میں جو رنگ کے لوگ ہوتے تھے انہیں، اور غلام خصوصاً غلام تھے، تو ان پہ ظلم و تشدد کیا جاتا تھا، حقیر سمجھا جاتا تھا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اعلیٰ مقام و مرتبہ دیا. فتح مکہ کے موقع پہ حضور علیہ السلام نے انہیں خانہ کعبہ کے اوپر چڑھایا اور چڑھنے کا کہا، اور انہیں اذان دینے کا حکم دیا. اس بات کی علامت تھی کہ اسلام میں گورے کالے، امیر غریب یا غلام آزاد کی بنیاد پہ فرق نہیں کیا جاتا. اچھا جی، تو یہ تھے ان کی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے 3 اعتراضات اور اس کے جوابات جو حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں دیے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں مینشن کیے. اچھا، جب اس قوم کا جو جدال تھا، جو بحث کرنا تھا، وہ بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا تھا، رائٹ. تو انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کیا کہا، یعنی ساری بات چیت کے باتوں کہتے ہیں. قالوا، انہوں نے کہا، یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین. انہوں نے کہا، اے نوح، تم نے ہم سے بہت بحث کی اور بہت زیادہ بحث کی، اب اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو. حضرت نوح علیہ السلام انہیں بار بار سمجھاتے تھے، ان سے جا کے ڈیبیٹ کرتے تھے، انہیں لاجکلی سمجھاتے تھے، ہر طریقے کے دلائل دیتے تھے، لیکن وہ نہیں مانتے تھے. تو وہ جواب حضرت نوح علیہ السلام کو کہتے ہیں، بھائی آپ ہمارے ساتھ بہت بحث کرتے ہو، اتنی بحث نہیں کیا کرو ہمارے ساتھ. تو اس سے ہمیں ایک تو یہ لیسن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کسی کو سچی بات سمجھانا چاہتے ہیں، سچی بات کی طرف بلانا چاہتے ہیں، دین کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، تو لازمی بات ہے آپ کو ان سے ڈیبیٹ کرنی پڑے گی، ان کے پاس جا کے انہیں بات کہنی پڑے گی. وہ بات نہیں سننا چاہتے ہوں گے، بعض اوقات پھر بھی آپ کو کہنی پڑے گی. ان کے جو نیگیٹو ریئیکشنز آئیں گے اس کو بھی برداشت کرنا پڑے گا، صبر و تحمل کے ساتھ. برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا پڑے گا. تو ایک بات میں کلیئر کر دوں، وداؤٹ کامنٹنگ آن اینی پرسنالٹی اور اینی تھنگ، آج کل ہمارے زمانے میں خصوصاً جو کراچی میں، پاکستان میں ایک بات بہت چل رہی ہے جی، بحث نہیں کرنی چاہیے کسی سے. بحث اس سے نہیں کرنی چاہیے جو آپ کی بات بالکل ہی سننے کو تیار نہ ہو. آپ نے 12 سمجھا دیا، وہ نہیں سمجھ رہا، ایسے شخص سے الجھنے کی ضرورت نہیں. یا وہ لوگ جو آپ سے ڈیبیٹ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کا سیکھنا کوئی مقصد نہیں ہوتا، آپ کا ٹائم ضائع کرنا، آپ کو الجھنا، آپ کو پریشان کرنا، یہ مقصد ہوتا ہے. ایسے لوگوں سے ڈیبیٹ نہیں کریں. قرآن نے یہ حکم دیا ہے کہ جب جوہال سے تمہارا سامنا ہو تو ان کو سلام کہہ کے گزر جاؤ. یعنی یہ جو سلام ہے، جان چھڑانے کے لیے، بیزاری کے لیے، کہ بھائی تم سے بات نہیں کرنی، تم تو وقت کا ضیاع کرو گے، نہ تمہیں کچھ سیکھنا نہ سکھانا ہے، تو چلے جاؤ. اگر بحث اس لیے ہو رہی ہے تاکہ حق کو پہچانا جائے، حق کو سمجھا جائے، اگر بحث اس لیے ہو رہی ہے تاکہ سامنے والے کو اس کی غلطی کا احساس دلایا جائے، تاکہ اس کو صحیح راستے پہ لایا جائے، تو یہ بحث تو تمام انبیاء کرام کرتے تھے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت سے لے کے اولیاء اللہ، اور آج تک علماء یہی کام کرتے ہیں. ہمارے زمانے میں بھی جو لوگ تبلیغ کے لیے جاتے ہیں تو وہ یہی کرتے ہیں نا، سامنے والے کو روک کے اس کو صحیح بات سمجھاتے ہیں. کوئی اعتراض ہوگا تو اعتراض کا جواب دیں گے، ہاں کوئی بلا وجہ الجھنے لگے گا تو دور کر دیں گے. تو یہ ضمن ایک ٹاپک آ گیا، تو اس کا دیکھیے یہ شرعی حکم ہے کہ بحث اگر اچھے مقصد کے لیے ہو رہی ہے تو اسلام اس کو انکریج کرتا ہے. اسی سے علم کے دروازے کھلتے ہیں، سوچ کے دروازے کھلتے ہیں، اختلافات ختم ہوتے ہیں اور اچھی باتیں واضح ہوتی ہیں. یہ ایک اچھی چیز ہے، اللہ کی رضا کا باعث ہے. انبیاء کرام نے اس کے لیے بے انتہا جد و جہد کی، ورنہ وہ چاہتے تھے وہ بھی اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ لوگ ناراض ہوں گے یا لوگ ہم سے دشمنی کریں گے، ہمیں برا بھلا کہیں گے، تو چلو ہم جا کے ان کو تبلیغ نہیں کرتے. نہیں، انہوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا، تمام تکلیف برداشت کی، ان لوگوں کو جا کے تبلیغ کرتے تھے، کسی سے ڈرتے نہیں تھے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے نوح، تم نے ہم سے بحث کی اور بہت بحث کی، اب اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو. تو حضرت نوح نے بہت بار عذاب سے ڈراتے تھے، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، جس عذاب کو تم کہتے ہو نا وہ عذاب اب آ ہی جائے، وہ عذاب آتا کیوں نہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام نے یاد رکھی اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کی. قرآن شریف نے ان کی عمر ذکر کی، ان کی تبلیغ کی عمر ہی صرف 950 سال ہے.
آپ اندازہ کیجیے 950 سال میں انہوں نے کتنی تبلیغ کی ہوگی اور کس قدر تکالیف انہیں برداشت کرنی پڑی ہوگی. ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا، ان پہ نام کسے کس جاتے تھے، انہیں برا بھلا کہا جاتا تھا، انہیں مارا پیٹا جاتا تھا، لیکن ہر چیز کو تحمل کے ساتھ برداشت کرتے تھے اور لوگوں کو صرف اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے. پھر ایک وقت آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو گئے اور انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے کہ یا اللہ تو ان پر اپنا عذاب نازل فرما. تو سورہ نوح میں یہ واقعہ اجمالاً مختصر طریقے سے مینشن ہے اور بہت زبردست آیت ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس کی ٹرانسلیشنز آپ کے سامنے پڑھ دوں اور پھر ہم آج کا پروگرام ختم کریں گے انشاءاللہ. پھر نیکسٹ کل ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے کہ وہ عذاب کیسے آیا. اس عذاب میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور ان کا بیٹا ایمان نہیں لے کر آیا. حضرت نوح علیہ السلام نے کیسے اپنے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی وغیرہ، ساری چیزیں ہم انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے. تو اس سورہ نوح کی آیات ہیں، آپ ضرور اسے سماعت کیجیے گا. دیز آر ویری پاورفل ورسز. ٹھیک ہے، تو سورہ نوح کے ورس نمبر 5 میں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا. حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی. حضرت نوح علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہیں، یہ گزارشات کر رہے ہیں، راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں کہ رب میں نے تو اپنی قوم کو بہت سمجھایا لیکن یہ نہیں مانتے. میں نے ان کو رات کو بھی سمجھایا اور دن کو بھی سمجھایا. فلم یزدہم دعائی الا فرارا. تو میرے بلانے سے ان کے بھاگنے میں اضافہ ہی ہوا، یعنی میں جتنا ان کو بلاتا ہوں اپنی طرف یہ اتنا ہی مجھ سے دور بھاگتے ہیں. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. اور بے شک میں نے جتنی بار انہیں بلایا کہ تو انہیں بخش دے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور اپنے کپڑے منہ پر ڈال دیے اور وہ ڈٹ گئے اور بڑا تکبر کیا. تو نوح علیہ السلام جب ان کو بلاتے تھے کہ میری بات مانو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے تھے، انہیں جھڑکتے تھے، اپنے چہروں پہ چادریں ڈال دیتے کہ ہمیں تمہاری بات نہیں سننی، یہاں سے چلے جاؤ. اپنی بات پہ ڈٹ گئے اور تکبر کیا. حضرت نوح فرماتے ہیں ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا. پھر اے اللہ یقیناً میں نے انہیں بلند آواز سے دعوت دی، یعنی سر عام لوگوں کے سامنے جہاں پہ لوگ مجمع میں جمع ہوتے ہیں وہاں بھی جا کے ان کو سمجھایا. پر یقیناً میں نے ان سے اعلانیہ بھی کہا اور چھپکے سے بھی کہا، یعنی لوگوں کے سامنے بھی کہا، پبلکلی بھی کہا، اور ان کو تنہائی میں نے سمجھایا جو تم کرتے ہو یہ غلط ہے، صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو. لیکن انہوں نے میری بات کو قبول نہیں کیا. پھر وہ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. تو میں نے کہا اے لوگوں اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. اگر تم ایسا کرو گے تو کیا ہوگا، وہ تم پر موسلادھار بارش بھیجے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. وہ تم پر موسلادھار بارش بھیجے گا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا. ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا. تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ سے عزت کی امید نہیں رکھتے حالانکہ اس نے تمہیں کئی حالتوں سے گزار کر بنایا. الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ایک دوسرے کے اوپر کیسے 7 آسمان بنائے. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. اور ان میں چاند کو روشن کیا اور سورج کو چراغ بنایا. حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ سارے دلائل انہیں سمجھا رہے ہیں. وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا. اور اللہ نے تمہیں سبزے کی طرح زمین سے اگایا، پھر تمہیں اسی میں لوٹائے گا اور تمہیں دوبارہ نکالے گا. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا. اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا تاکہ تم اس کے وسیع راستوں میں چلو. اب حضرت نوح علیہ السلام کیا فرماتے ہیں آخر میں، قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا. نوح علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب، بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی اور ایسے کے پیچھے لگ گئے جس کے مال اور اولاد نے انہیں ان کے نقصان ہی کو بڑھایا. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا. اور انہوں نے بہت مکر و فریب کیا. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَلَا يَعُوقَ وَلَا نَصْرًا. اور انہوں نے کہا تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا اور ہرگز ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو نہ چھوڑنا. یہ ان کے بتوں کے نام ہیں جو کفاروں کے سردار ہوتے تھے، ان سے کہتے تھے کہ ان بتوں کی عبادت کرنا مت چھوڑنا. وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا.
اور بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا اور تو ظالموں کی گمراہی ہی میں ہی اضافہ کر۔ اب حضرت نوح علیہ السلام ان کے خلاف دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ان لوگوں نے گمراہی میں اضافہ کیا ہے، لوگوں کو گمراہ کیا ہے، تو یا اللہ اب تو ان کی گمراہی میں اور اضافہ کر۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، وہ اپنی خطاؤں کی وجہ سے ڈبو دیے گئے، فلم یجد لہم من دون اللہ انصارا، تو انہوں نے اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پائے۔ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، پھر آگے ارشاد ہوتا ہے وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، اور نوح علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ، إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام کیا عرض کر رہے ہیں، اے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ، بے شک اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور یہ اولاد بھی ایسی جنیں گے جو بدکار اور بڑی ناشکری ہوگی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے اس قدر بیزار ہو چکے ہیں، ان کے کفر سے، ان کے عصیان سے، ان کی نافرمانیوں سے، ان کے حق کو نہ سننے سے، اپنے کفر پہ ڈٹ جانے سے، کہ حضرت نوح علیہ السلام بارگاہ الہی میں ان کے لیے عذاب کی دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ گمراہی اور کفر پھیلائیں گے، اللہ تو سب کو تباہ و برباد کر دے، سارے کفار کو مار دے۔ پھر کہہ رہے ہیں اللہ اگر یہ زندہ رہے تو اور لوگوں کو گمراہ کریں گے، ان کی جو اولاد ہوگی ان سے بڑھ کر کافر ہوں گے اور بڑے ناشکر ہوں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے میرے رب مجھے اور میرے ماں باپ کو اور میرے گھر میں حالت ایمان میں داخل ہونے والوں کو اور سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کو بخش دے۔ لا تزد الظالمین الا تبارا، اور کافروں کی تباہی میں اضافہ فرما دے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تمام مسلمان مومنین مومنات اور اپنے فالوورز کے لیے بخشش کی دعا کی اور کفار کے لیے تباہی کی دعا کی۔ اس سورہ نوح میں مختصر واقعہ موجود ہے۔ تو جب نبی کے ہاتھ اٹھ جائیں دعا کے لیے کہ یا اللہ میری قوم کو تباہ کر دے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی دعا کو ضرور بے ضرور قبول کرتا ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر پانی کا عذاب بھیجا، طوفان بھیجا، اور جس میں انہیں غرق کر دیا گیا۔ تو وہ کیا عذاب تھا اس کی ڈیٹیلز ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سیکھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے عذابات سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، ہم ناشکرے بندے ہیں، گناہ گار ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے ماہ رمضان کی برکت سے ہمارے گناہوں کو بخش دے، دنیا میں بھی ہمیں اپنے رحمت کے سائے میں رکھے، قبر حشر میں بھی اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، بلا حساب وہ کتاب ہمیں بخش دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی پڑوس بلا حساب و کتاب عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ I'll see you tomorrow۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی